على آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آئے قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک. انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ. اس کا یہ لیول 1 ہے اور آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں. پارہ نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 6 سے 10 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور اس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 سے لے کے آیت نمبر انشاءاللہ 76 تک ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. بارک اللہ فیکم. جی، یہ صفحہ نمبر 6 ہے اور اس کے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ ہم پہلے ذکر کر لیتے ہیں کہ ہدایت اور نتیجہ. نمبر 2 بنی اسرائیل کو دعوت. اور نمبر 3 نیک کام کرو. اور نمبر 4 اس دن سے ڈرو. اور پھر مزید جو اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیل ہے، اس پہ ہم آتے ہیں انشاءاللہ. یہ 2 آیات آپ کے سامنے ہیں. ان میں ہدایت کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور کفر اور تکذیب کرنے والے ہمیشہ کے لیے آگ میں ہیں. جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، تو ایسے لوگوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے. تو ہم آیت نمبر 38 سے ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ، منها اس سے یعنی جنت سے، جمیعاً سارے کے سارے، تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین یہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد ابلیس کو فرما رہے کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ. فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِيَنَّكُمْ اگر آتی ہے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، اگر تمہاری طرف میری طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، فمن تبع ہدایا تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اے بنی آدم، جب کبھی بھی تمہارے پاس ہدایت آئے تو تم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دین، اللہ رب العالمین کی شریعت. اور ابھی ہمارے پاس ہدایت موجود ہے قرآن اور سنت کی شکل میں، قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں. تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، اس کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا اور اس پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تو ان کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا، نہ ہی ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور یحزنون غم کا تعلق ماضی سے ہے، یعنی ان کو ماضی پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. جب قیامت کا دن ہوگا تو دنیا کی زندگی، ان کے جو اعمال ہیں دنیا کی زندگی کے، ان پر انہیں کوئی غمگین وہ نہیں ہوں گے، کوئی ان کو افسوس نہیں ہوگا، بلکہ خوش ہوں گے کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر اچھے عمل کر کے آئے ہیں. اور اسی طرح ان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین خوف سے بھی محفوظ رکھیں گے. تو دیکھیے والذین کفروا، اگلی آیت آیت نمبر 39 ہے. والذین اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا اور تکذیب کی، بآیاتنا ہماری آیات کی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ فیہا اس آگ کے اندر، خالدون
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے کفر سے اور اپنی آیات کی جو تکذیب ہے اس سے منع فرمایا ہے کہ جو بھی اللہ رب العالمین کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ ہے کہ جس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ یہ آگ ایسی آگ ہے کہ جس سے وہ کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کو دعوت ہے، اور بنی اسرائیل کو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اور بنی اسرائیل کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا وعدہ ہے آپ نے وہ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین بھی آپ کے ساتھ جو کیا ہوا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو۔ اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یا یہ ان کا نام ہے۔ اور اس اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، جو میں نے انعام کی، علیکم، تم پہ، کہ اے بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی۔ وہ اوفو، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدی، اپنے عہد کو۔ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا وعدہ کیا ہے جو بنی اسرائیل نے جو کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا، رسولوں پر ایمان لائے گا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، اور اس کی شریعت پر عمل کرے گا، تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ وعدہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اور وعدہ کیا تھا کہ اگر تم، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کو قائم کرتے ہو، وہ آتیتم الزکاۃ، اور اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، وہ آمنتم برسلی، اور اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لاتے ہو، وہ عزرتموہم، اور اگر تم میرے رسولوں کی مدد کرتے ہو، وہ اقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ رب العالمین کو قرض حسنا دیتے ہو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں تمہاری جو برائیاں ہیں ان کو میں دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں تمہیں ان جنتوں کے اندر داخل کروں گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تم میرا عہد پورا کرو گے، یہ میرا وعدہ پورا کرو گے، تو میں تمہارے ساتھ جو تمہارا کیا ہوا وعدہ وہ بھی پورا کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ تم کو ایسی جنتوں کے اندر داخل کروں گا کہ جن جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو۔ اگر ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی ڈرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما، اس چیز پہ، انزلت، جو میں نے نازل کی، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی قرآن پر ایمان لاؤ کہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو کتابیں تمہارے پاس ہیں۔ یعنی قرآن تورات اور انجیل کے مناقض نہیں ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، کہ وہ تورات اور انجیل کے جو اصلی شکل کے اندر، جو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تحریف سے قبل، جو تورات اور انجیل ہے اس کے جو مضامین ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، قرآن ان کے خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل یہود تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایمان لاؤ اس چیز پہ کہ جو میں نے نازل کی، یعنی قرآن پر ایمان لاؤ کہ یہ قرآن کے مصدق ہے، لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی کہ جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور مت بن جاؤ، اول کافرین، سب سے پہلے کافر بھی اس کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ۔ یعنی قرآن کے ساتھ تمہارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم قرآن کا انکار کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی برحق ہیں اور ان کی نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں، اور تم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہو، ایسے پہچانتے ہو
کہ جیسے کہ انسان اپنے بیٹوں کو جانتا پہچانتا ہے. تو ولا تکونوا ولا کافرن بھی، سب سے پہلے کافر مت بنو، بلکہ تمہیں تو چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان والے بنو، کہ تم اہل کتاب ہو، تمہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو تھوڑے مول کے بدلے مت فروخت کرو، دنیا کے تھوڑے فائدے کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، کہ مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَلْبِسُوا، اور مت خلط ملط کرو، الحق کا حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، یہود کو یہ حکم دیا کہ تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی حق کو چھپاؤ. حق کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ حق کو ظاہر کرنا ہے، حق کو واضح کرنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور یہ سچے نبی ہیں، اور یہ برحق ہیں، اور تمہیں ان کی علامات بھی پتہ ہیں، اور تمہاری کتاب کے اندر موجود بھی ہیں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اس کے بعد ہم آیت نمبر 43 پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کہ نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مع الراکعین، وَارْكَعُوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اور وَارْكَعُوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس سے علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دیا کہ وَارْكَعُوا مع الراکعین. آیت نمبر 44 سورۃ البقرہ، اللہ نے فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو. کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی عمل نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تم تورات کی تلاوت بھی کرتے ہو، تمہیں تورات کا علم بھی ہے، اور تم لوگوں کو تو اچھے کام کا حکم دیتے ہو لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک انسان اگر لوگوں کو حکم دیتا ہے نیکی کا اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرتا ہے، لیکن اگر وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل عقل میں سے نہیں ہے. اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اگر وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، اور اگر اس کو خود عمل نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں وہ اس کو کہا جائے گا کہ وہ اس عمل کو بھی چھوڑ دے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی چھوڑ دے. نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کو جمع کرنا چاہیے ایک انسان کو، کہ امر بالمعروف بھی کرے، نہی عن المنکر بھی کرے، اور اس پر عمل بھی کرے. دونوں چیزوں کو اکٹھا کرے، کہ دعوت اور تبلیغ کا کام بھی کرے، اور ساتھ جس چیز کی وہ دعوت دیتا ہے اور جس چیز کی وہ تبلیغ کرتا ہے اس پر خود عمل بھی کرے. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو تم عمل نہیں کرتے اس کو تم کیوں بولتے ہو، تم اس کو کیوں کہتے ہو. تو انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے حتی الوسع کہ انسان جس چیز کا حکم دے اس کو اس پہ خود عمل بھی کرے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا، اور استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ. اللہ اکبر میرے بھائیو، کہ صبر اور نماز یہ اتنے عظیم عمل ہیں
کہ ان کے ساتھ ایک انسان مدد حاصل کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم واقعہ پیش آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم بھی جب ہمیں کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو ہم بھی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، وَإِنَّهَا اور بے شک یعنی نماز لَكَبِيرَةٌ بہت بڑی ہے، یعنی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ سوائے ان لوگوں کے کہ جو خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان بنا دیتے ہیں۔ ان کے لیے نماز کا ادا کرنا کیا ہے؟ انتہائی آسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاشعین کی صفت کو بیان کیا کہ خاشعین کون لوگ مراد ہیں، خاشعین کون ہیں؟ فرمایا الذین وہ لوگ یظنون کہ جن کو یقین ہے انہم کہ وہ سب ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے رب سے، یعنی جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو ملنا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، ان کو یقین ہے انہم الیہ راجعون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں کہ وہ واپس اللہ رب العالمین کی طرف واپس پلٹ کر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو۔ اللہ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے تم پہ فضل کیے، کتنی تمہیں نعمتیں عطا فرمائی۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمتیں کہ جو میں نے تم پہ انعام کی تھی۔ نعمتی اس کا لفظی مطلب ہے کہ ایک نعمت، لیکن مراد ساری کی ساری نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ان کو انعام کی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَأَنِّي اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی میں نے تم کو علی العالمین سارے کے سارے جہانوں پہ، سارے کے سارے جہانوں پہ اے بنی اسرائیل میں نے تم کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فضیلت دے دی گئی تمام جہان والوں پہ۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین جو لوگ ہیں، بہترین زمانے کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو میرے زمانے کے اندر ہیں، یعنی صحابہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک خاص وقت تک بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کیا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تبدیل کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کیا کی؟ تحریف سے کام لیا اور آپس میں لڑے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ان سے چھین لیا، اور پھر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہمیں قدردانی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر ناشکری کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے چھین لیں گے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس کوئی نفس کام نہیں آئے گا، کوئی جان کام نہیں آئے گی، کوئی انسان کام نہیں گا،
ان نفس، کسی بھی انسان کے، شیئن کچھ بھی، یعنی قیامت کا دن وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ ہی کسی انسان سے شفاعت قبول کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی کافر وہ اس کی کوئی سفارش کر لے، کوئی شفاعت کر لے اور اس کو معاف کر دیا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شفاعت کام نہیں آئے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی فدیہ لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. وہاں پہ جو پکڑا گیا اس کے چھوٹنے کی کوئی سبیل نہیں ہوگی. یہاں پہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کی جو شفاعت ہے وہ نیک بندوں کو حاصل ہوگی. تو اس شفاعت کا جو جس کی نفی کی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ کسی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہو سکے گی قیامت کے دن، کسی منافق کے لیے قیامت کے دن شفاعت نہیں ہو سکے گی. اور اسی طرح جس کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا اس کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت ممکن نہیں ہے. بلکہ شفاعت کس کے لیے ہے؟ کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے راضی ہوں گے اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، ان کے لیے شفاعت ہو سکے گی. ان کے علاوہ کسی کے لیے شفاعت نہیں ہو سکے گی. ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. ہمارا اگلا صفحہ ہے فرعون سے نجات. بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے مظالم سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. اور سمندر کے پھٹنے اور فرعون کے غرق ہونے کا بیان ہے اس آیت کے اندر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی آل فرعون سے، یعنی فرعون کی قوم سے، فرعون کے لشکروں سے، فرعون کی فوجوں سے. یسومونکم، وہ تمہیں دیتے تھے سوء العذاب، بدترین عذاب تمہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون سے، فرعون کے پیروکاروں سے تمہیں نجات عطا فرمائی. وہ کیا کرتے تھے؟ یذبحون، بدترین طریقے سے وہ ذبح کرتے تھے ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو زندہ رہنے دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. اور یہ کیوں کرتے تھے؟ تاکہ بنی اسرائیل کی تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ نہ ہو. وہ ان سے خوف زدہ تھے کہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے اور کہیں یہ ہم پہ غلبہ نہ پا لیں. تو اس غرض سے بنی اسرائیل کے جو بچے تھے، جو ان کے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ان کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اور اس میں بلاء، بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، عظیم. اللہ نے فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. کس چیز میں؟ ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی نعمت تھی. تو یہ نعمت بھی تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اب کیسے عمل کرتے ہو. اور اسی طرح جو فرعون اور آل فرعون جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا بکم، تمہارے لیے، تمہارے سبب، البحر، سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات عطا فرما دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ ہم نے تمہارے سامنے، تمہارے دیکھتے دیکھتے سمندر کو ہم نے چیرا، اس کو پھاڑا، وہ پھٹ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے فرعون سے تمہیں نجات عطا فرمائی، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی. تم اس کے اندر سے گزر گئے. لیکن جب آل فرعون وہاں پہ پہنچے، جب وہ تعاقب کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو مل جانے کا حکم دیا، تو وہ اس میں غرق ہو گئے. اور تم دوسرے کنارے میں ان کو دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنا بڑا انعام کیا، اتنا بڑا معجزہ، کہ تمہارے سامنے آل فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے
یہ نعمت گنوائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 51، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلتاً، 40 راتوں کا۔ اور اس آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی کے بلانے پہ کوہ طور پہ گئے اور 40 راتیں وہاں پہ رہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، تو پیچھے بنی اسرائیل نے، ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ وہ بچھڑا کہ جو سامری نے بنایا تھا، تو وہ بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے اور اپنے رب اللہ رب العالمین کو بھول گئے، کہ جس اللہ نے ان پہ اتنا بڑا انعام کیا، اتنا بڑا انعام کیا کہ ان کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور ان کے سامنے آل فرعون کو سمندر کے اندر غرق کیا۔ کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان ساری باتوں کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت کو بھول گئے، اور ایک انسان کا بنایا ہوا ایک بچڑا، اس کو پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم اتخذتم العجل من بعدی، کہ ثم، پھر، اتخذتم، تم نے بنا لیا، العجل، بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اور تم نے پیچھے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظالم تھے، تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ یہاں ایک نقطہ یاد رہے، ایک بات اہم ذہن میں رہے، کہ اللہ تعالی بنی اسرائیل جو اس وقت کے تھے، جو اس دور کے اندر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اور ان کے بعد کے دور کے تھے، ان کو مخاطب کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہود تھے، تو ان کو بھی خطاب کیا اور ان کا ذکر کیا ان کے سامنے۔ تو اس کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ جو تھے بنی اسرائیل، وہ تمہارے آباء و اجداد تھے، وہ تمہارے بڑے بزرگ تھے، اور اب تم جو ہے انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اب تم ان کے نقش قدم پہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو جو اس دور کے تھے، ان کا تذکرہ ابھی کیا، ان کے سامنے کیا، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو بنی اسرائیل تھے، اور مقصد کیا ہے کہ ان کو تنبیہ کرنا اور ان کو بتانا کہ ان کے جو عمل تھے، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو اذیتیں اور تکالیف دیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کیا، تو تم نے ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، بلکہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، کہ جن کا ذکر تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے، تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم عفونا، ثم، پھر، عفونا، ہم نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں، من بعد ذلك، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ پھر اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان پہ انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو معاف بھی فرما دیا۔ اتنا بڑا عظیم جرم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، اتنا عظیم جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا معاف فرمایا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تورات لینے، تو پیچھے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اپنے اللہ رب العالمین جو ان کا خالق ہے، جو ان کا مالک ہے، اس کو بھول کے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کی، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، والفرقان، اور فرقان۔ فرقان سے مراد کیا ہے؟ فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قوت فیصلہ ہے وہ بھی مراد ہے، اور فرقان سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی تورات مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ تو کتاب اور فرقان ایک ہی ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت والے بن جاؤ۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پہ، باتخاذکم، بنانے کے ساتھ، العجلہ، بچڑے کو، یعنی بچڑے کو تم نے بنا کر، کیا بنا کر، معبود بنا کر اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا. فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے باری کی طرف، یعنی اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلوا، چنانچہ قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو، چنانچہ قتل کرو اپنے آپ کو. تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے، ان کے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، بچڑے کی عبادت کی، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تورات لینے گئے تھے 40 دن رات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں. جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، وہ سب ایک دوسرے کو قتل کریں. یہ ان کی توبہ ہے، یہ ان کی سزا ہے، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بچڑے کو شریک بنایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بچڑے کو شریک ٹھہرایا، تو ان کی سزا قتل. تو ان کے لیے قتل کی سزا تجویز کی گئی کہ ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایک دوسرے کو ختم کر دینا ہے، کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 70,000 لوگ قتل ہوئے، 70,000 لوگ قتل ہوئے، جن کو یہ سزا ملی کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا. تو اللہ نے فرمایا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. ذَلِكُمْ، یہ خیر، زیادہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، عند باریکم، تمہارے باری یعنی پیدا کرنے والے کے ہاں، یعنی تمہارا یہ سزا کے طور پہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، یہ تمہارے باری یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ بہتر ہے. فتاب علیکم، اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم پر متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا. انہو، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، ہوا، وہی ہے، التواب، توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، اور انتہائی رحم کرنے والا. اس کے بعد اس آیت کے اندر، آیت نمبر 55 ہے، کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مطالبہ کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارا آپ پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ہم تم پہ اعتبار نہیں کرتے، ہم ایمان نہیں لاتے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، کھلم کھلا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، والعیاذ باللہ. تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیتیں دی، بہت زیادہ تکلیفیں دی. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، لکا، آپ پہ، حتی، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں، جہرتن، اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا سامنے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان لانے والے نہیں. فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا، آ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو جن لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک ان پہ گری، تو وہ ایک دوسرے کو، مطلب جن پہ بھی نہیں گری تھی، وہ جن پہ گر چکی تھی، وہ دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کا، کہ ان کے سامنے بجلی گری ہے اور وہ سارے کے سارے مر گئے. ثم بعثناکم، ثم، پھر، بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، تمہیں دوبارہ زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ دیکھیے انعام کیا، کہ انہوں نے کتنا بڑا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ ہم تم پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ، ہم نے سامنے دیکھنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ دکھاؤ، جب ہم دیکھ لیں گے پھر تم پر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اچھا نہیں لگا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اور اپنا عذاب ان پر نازل کیا، کس شکل میں؟ بجلی کی کڑک کی شکل میں. جو بجلی ان پر گری تو سارے کے سارے مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی.
تو اس میں اس آیت کے اندر احیاء الموتا، مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنے بھی جو انسان اس دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک میدان کے اندر جمع کریں گے اور حساب کتاب ہوگا۔ تو ہمیں اس دن کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ظلم اور زیادتی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک سے بچتے رہنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہمیں اپنے دن اور رات گزارنے چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو مالک یوم الدین ہے، کہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مالک یوم الدین ہے، تو ہمیں یوم الدین جو قیامت کا جو دن ہے، ہمیں ہر وقت اس کی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلَّلْنَا، اور سارے سایہ کیا ہم نے علیکم تم پر، الغمامہ بادلوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اور نعمت کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، کہ جب بنی اسرائیل سمندر کو پار کرنے کے بعد جب وہ گئے تو صحرائے سینا کے اندر وہ ٹھہرے، جو بہت بڑا میدان تھا، میدان طے کے اندر، اور اس کے اندر وہ 40 سال تک رہے۔ اب وہاں پہ دھوپ تھی، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ سائے کا بندوبست کیا گیا بادل کی شکل میں، کہ ان پہ خاص بادل آتے تھے جو ان پہ سایہ کرتے تھے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور انہوں نے اس نعمت کا، اس معجزے کا، اللہ کے بہت بڑے معجزے کا اپنے سامنے مشاہدہ کیا۔ اور دوسری جو چیز تھی کھانے پینے کی، کہ وہاں پہ وہ کیسے رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا نازل کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے تم پہ من و سلوہ کو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم پہ من و سلوہ کو نازل کیا۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن من، والسلوى اور سلوہ۔ من کیا ہے؟ کہتے ہیں من گوند کی طرح، شہد کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو درختوں کے اوپر گرتی تھی، کہ جس کو وہ کھا لیتے تھے۔ وہ سلوہ، اور سلوہ کیا ہے؟ بٹیر کی طرح، یہ چڑیا کی طرح پرندے ہوتے تھے جن کو وہ ذبح کر کے وہ کھا لیتے تھے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے فرمایا کہ کلو کھاؤ، بن طیبات پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں۔ وما ظلمونا، انہوں نے نہیں ظلم کیا نہ ہم پر، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن مگر کانوا، تھے وہ، انفسہم اپنی جانوں پہ، یظلمون ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے، اپنے آپ پہ ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے ہمارا، صفحہ نمبر 8 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایک بستی کا ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو جائیں، اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان پہ عذاب کو نازل کیا، اور 12 چشموں کے معجزے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری کیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، اور پھر بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہم جو ہے ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہمیں مختلف قسم کے کھانے چاہیے، ساگ ہو، ککڑی ہو، اور اس طرح گندم ہو، دال ہو، پیاز ہو۔ تو انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه اس میں، القریۃ بستی میں، فَكُلُوا پس کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم، حیث جہاں بھی، شئتم تم چاہو، اس بستی کے اندر جہاں سے بھی تم چاہو کھاؤ، رغدن با فراغت، بالکل با اطمینان ہو کے، وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، کہ دروازے سے، بستی کے دروازے سے جب تم بستی میں داخل ہو رہے ہوگے تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور کیا بولو، وقولو
वकूलु हित्ततुन, वकूलु और कहो, हित्ततुन कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमें बख्श दे। नगफिर लकुम, हम बख्श देंगे, हम माफ फरमा देंगे, खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को, तुम्हारे गुनाहों को। वसनजीदु, और हम अनकरीब ज्यादा देंगे, अल मुहसिनीन, मुहसिनीन को, जो एहसान करने वाले हैं, हम उनको अनकरीब और ज्यादा अनायत अता फरमाएंगे, ज्यादा देंगे। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि जब बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि एक बस्ती के अंदर दाखिल हो जाएं, एक बस्ती के अंदर दाखिल हो जाएं, कहते हैं कि वो बस्ती कौन सी थी? बैतुल मकदस थी, कि उसके अंदर आप दाखिल हो जाएं। उनको अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई थी। तो फरमाया कि तुम बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन जब तुम दाखिल होगे तो आजिज़ी के साथ, इंकिसारी के साथ तुमने दाखिल होना है, और अल्लाह ताला से ये दुआ करते दाखिल होना है कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, ए अल्लाह हमें बख्श दे। अल्लाह ताला की वादा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो नगफिर लकुम खतायाकुम, कि हम तुम्हारी जो खताएं हैं हम उनको माफ फरमा देंगे, तुम्हारी जो लग़्ज़िशें हैं, तुम्हारे जो गुनाह हैं, हम उनको माफ फरमा देंगे। बल्कि माफ ही नहीं फरमाएंगे, बल्कि फरमाया वसनजीदुल मुहसिनीन, कि जो मुहसिनीन हैं हम उनको मजीद अनायत अता फरमाएंगे, उनको और अता फरमाएंगे, कि जो एहसान करने वाले हैं, जो अल्लाह ताला के साथ भी, जिनका मामला एहसान का होता है कि अल्लाह ताला की ऐसी इबादत करते हैं कि जैसे गोया अल्लाह ताला को देख रहे हैं, और जो मखलूक खुदा के साथ भी एहसान करते हैं। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, फबद्दला, पस बदल दिया, अल्लज़ीना, उन लोगों ने, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, बात को, गैरा, सिवाय, अल्लज़ी, उसके, कीला, जो कही गई, लहुम, उनको, यानी जो बात उनको कही गई थी, उनको उस बात को उन्होंने तब्दील कर दिया, कुछ और कहना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या फरमाया था, क्या कहा था उन्होंने कि हब्बतुन फी शारतिन, अल्लाह ने फरमाया था कि तुमने बोलना है हित्ततुन, यानी कि ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो उन्होंने क्या फरमाया कि हब्बतुन फी शारतिन, कि दाना बाली के अंदर, यानी कि जो दाना है वो बाली के अंदर। और अल्लाह ताला ने उनको फरमाया था कि जब तुमने शहर के अंदर दाखिल होना है तो तुमने आजिज़ी करते हुए, सजदा करते हुए दाखिल होना है, सजदा रेज होकर दाखिल होना है, और अपने गुनाहों की मुआफी और अपने गुनाहों का एहसास करते हुए दाखिल होना है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सुरीनों के बल वो घिसते हुए जो है वो उस शहर के अंदर दाखिल हुए, और अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह ताला को नाराज किया। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या उनको सजा दी? अल्लाह ने फरमाया कि फअंज़लना, पस नाजिल किया हमने, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया, रिजजन, रिज को, अजाब को। और रिज से मुराद यहाँ पे मुफस्सिरीन ने लिखा है, इससे मुराद है ताउन, कि अल्लाह ताला ने उन पे ताउन की बीमारी को नाजिल किया, मिनस समाई, आसमान से, बीमा, सबब उसके, जो कानू थे वो यफसुकून, नाफरमानी करने वाले और हद से गुजर जाने वाले, यानी उन्होंने तमाम हदें क्रॉस कर दी थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी के अंदर बढ़ गए थे। तो अल्लाह ताला ने उन पे अपने अजाब को नाजिल किया। तो देखिए अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल का जिक्र करें, कभी उन पे होने वाली नेमतों का जिक्र करें, कभी उन पे अब नाजिल शुदा जो अजाब हैं उनका जिक्र फरमा रहे हैं। तो सोचने की बात है कि इसमें हमारे लिए क्या सबक है? सबसे जो अहम चीज है कि हम इन आयात से अपने लिए एक सबक लें, अपने लिए, हमारे लिए इसके अंदर क्या लेसन है, कि हम हर उस अमल से बच जाएं कि जो बनी इसराइल ने किया, जो यहूद ने किया, जो यहूदियों ने किया, जो जो बुरा अमल, जो जो अल्लाह ताला की नाफरमानी उन्होंने की। इसमें हमारे लिए क्या है? सबक है। और हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक डरावा है, अल्लाह ताला की तरफ से एक तंबीह है कि आपने वो अमल नहीं करने, आपने अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करनी। अल्लाह ताला ने ये इसलिए जिक्र किया, अल्लाह ताला ने ये कोई तारीख के तौर पे जिक्र नहीं किया कि तारीखी किताब है कि बनी इसराइल की तारीख जिक्र हो रही है कि हमें सिर्फ बनी इसराइल की तारीख का पता चल जाए। नहीं, ये इसलिए जिक्र हुआ है कि हम अमल करने वाले बन जाएं, और हम अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचें, और हम इन बुरे अमाल से बचें कि जो बनी इसराइल ने किए, और अल्लाह ताला की फटकार, अल्लाह ताला की तरफ से गुस्सा, और अल्लाह ताला का अजाब उसकी वजह से उन पे नाजिल हुआ। इसके बाद इस आयत के अंदर ये जिक्र है कि जब बनी इसराइल मैदान सहराए सीना के अंदर थे, तो वहां पे उनको
پانی کی بھی ضرورت تھی. جب دھوپ کا جو ہے وہ اس کا بندوبست کیا گیا اس سے بچنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، اور کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ من اور سلوہ نازل کیا. تو پانی کی جب ان کو طلب ہوئی تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کو طلب کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پتھر پہ، چٹان پہ اپنا جو عصا ہے، اپنی جو لاٹھی ہے اس کو مارو. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 12 چشمے جاری ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ اور جب اس دس کا پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضرب مار بعصاک اپنے عصا یعنی اپنی لاٹھی کو الحجرہ پتھر پر. ہم نے فرمایا کہ اپنے اے موسیٰ اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. فن فجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس چٹان سے، اس پتھر سے، اثنتا عشرتا 12 چشمے. عین کہتے ہیں چشمے کو. تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد تحقیق بے شک یقیناً علم جان لیا، کل اناسن سارے کے سارے لوگوں نے، مشربہم اپنا اپنا گھاٹ، اپنا اپنا گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ سب نے پہچان لی، سب کو پتہ چل گیا، سب نے جان لیا. تو دیکھیے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. تو ہر قبیلے کے لیے علیحدہ جو ہے پانی کا انتظام ہوا. ہر قبیلے کے لیے علیحدہ پانی کا گھاٹ تھا کہ جس میں جا کے وہ پانی لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا ان پہ دیکھے انعام، اللہ تعالیٰ کا ان پہ اکرام کتنا زیادہ، کہ یہ نہیں کہ ایک ایک گھاٹ ہے، ایک پانی پینے کی جگہ ہے اور سارے اس کے اندر سب آ رہے ہیں پانی پینے کے لیے، پانی لینے کے لیے. نہیں، بلکہ ہر قبیلے کا علیحدہ جو چشمہ تھا ان کے لیے مختص کر دیا گیا تھا. اللہ نے فرمایا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے. ولا تعثوا، ولا تعثوا اور مت پھرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، کہ زمین کے اندر فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو. تو اس سے اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر نہ کیا جائے. کہ جب ایک انسان، جب ایک معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ نعمتیں ان سے چھن جائیں. بنی اسرائیل نے کھانے کا مطالبہ کیا اور انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے من و سلوہ ان پہ نازل ہوتا تھا، جو بآسانی فراغت ان کو ملتا تھا، اس پہ انہوں نے صبر و شکر نہیں کیا، بلکہ وہ طرح طرح کے کھانے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ مانگنا شروع ہو گئے اور انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک کھانے پہ. وہ کون سا کھانا تھا؟ من و سلوہ جو اللہ تعالیٰ ان پہ آسمان سے نازل کرتے تھے. فدعو پس تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، اخراج سے خروج نکالنا، یخرج کہ اللہ تعالیٰ وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، مما اس میں سے، تم بھی تو جو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہ کیا چیز، کیا کون کون سی چیزیں، من بقلیہ ساگ، وکفائہا بقل سے مراد کیا ہے؟ جو سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ساگ سبزیاں ساری چیزیں، وکفائہا اور ککڑی، وفومیہا اور گندم گیہوں، وفومیہا ہا سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ زمین ہی نہیں، فومیہا زمین کی گندم، زمین سے نکلنے والی یہ گندم، وعدسیہا اور مسور، وبصلیہا اور پیاز. یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ چیزیں نکالے زمین سے، کہ جیسے ساگ ہے، جیسے ککڑی ہے، ترکاری ہے، جیسے گندم ہے اور دالیں ہیں اور پیاز. تو انہوں نے ان چیزوں کا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا
فرمایا کہ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم بدلے میں چاہتے ہو، کیا تم وہ چیز چاہتے ہو، الذی جو ہوا وہ، ادنا کم درجے کی ہے، بالذی اس کے مقابلے میں، ہوا وہ، خیر جو بہتر ہے. یعنی تم جو چیز بہتر ہے اس کے بدلے میں گھٹیا چیز تم طلب کر رہے ہو. جو منت سلوا اتنا بہترین اور اتنا با فراغت اور با آسانی تمہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے طور پہ، کتنی نعمتیں ہیں تم پہ، تو وہ کتنا اعلیٰ درجے کے، وہ کتنا خیر ہے اور کتنی بہترین غذا ہے تمہارے لیے. کیا تم اس کو چھوڑ کے، کہ جو گٹیا ہے، جو کم درجے کی، جو جس میں مشقت بھی ہے تمہارے لیے، کہ جس کے لیے تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، کتنی مشقت تمہیں کرنی پڑے گی، تو کیا تم وہ اس کے بدلے میں چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ حل پیش کیا، فرمایا کہ اہبتو، کہ تم اتر جاؤ، مصرن کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی شہر کے اندر تم اترو، یعنی کسی بھی شہر کے اندر تم چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، فَإِنَّ پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما جو، سألتم تم نے سوال کیا، تم نے مانگا. یعنی جو تم چاہتے ہو کسی بھی شہر کے اندر اتر جاؤ، تو وہاں پہ کھیتی باڑی کرو اور یہ چیزیں اگاؤ، تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. وضوری بات، اللہ نے فرمایا، وضوری بات، اور مسلط کر دی گئی، مار دی گئی، علیہم ان پہ، کیا، الذلت ذلت، والمسکنت اور مسکنت اور محتاجی، وباء اور وہ لوٹے، بغضب غضب سے، من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے. تو ان پہ ذلت، رسوائی اور مسکنت، محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، اور وہ اللہ تعالی کے غضب سے لوٹے. اللہ تعالیٰ ان پہ غضب ناک ہوئے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم، کہ یہودی وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوا، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ کیوں نازل ہوا، ان پہ ذلت اور رسوائی کو کیوں مسلط کیا گیا، ان پہ مسکنت، محتاجی کو کیوں مسلط کیا گیا. فرمایا ذالک، یہ بأنہم، وجہ، بأنہم، کہ اس وجہ سے کہ وہ کانو تھے، یکفرون کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ. یہ پہلا سبب بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، کفر کرتے تھے. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو، کہ جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین انسان ہیں، ان کو یہ مجرم لوگ یہ قتل کر دیتے تھے، بغیر الحق کی، بغیر کسی حق کے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو قتل کرتے تھے. ذالک، یہ اس لیے، یعنی یہ جو عذاب ان پہ مسلط ہوا اور یہ ناراضگی کہ جس کے ساتھ وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فرمایا بیما عصوا، جو انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا، اور وہ تھے، یعتدون، اعتدا کرنے والے، وہ حد سے گزر جانے والے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ساری کی ساری جو حدیں تھیں وہ پار کر دی تھیں. اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناراض کیا تھا، ان کی نافرمانی کی تھی. اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 9 پہ آتے ہیں. جی، اس کے اندر عام قاعدہ ذکر ہے کہ جو بھی گروہ ایمان لائے گا اس کے لیے اجر ہے، اور نہ ہی اس کے لیے خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان بے شک، الذین، وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہادو جو یہودی ہو گئے، والنصارى اور جو نصارہ ہو گئے، والصابئین اور جو صابی ہو گئے. صابی سے مراد وہ لوگ کہ جو اپنے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، جو اپنے دین سے مائل ہو جاتے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ آتش پرست تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صابی، ان کا جو دین تھا یہ آسمانی دین تھا، لیکن ان کے دین کے اندر بھی انہوں نے تحریف کر دی تھی، ان کے دین کے اندر بھی تحریف ہو گئی تھی. تو صابئین، صابی کی جمع، اللہ نے فرمایا کہ من آمن، جو بھی آمن ایمان لائے گا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دین پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم پس ان کے لیے،
अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और ना ही उन पे कोई खौफ होगा, वला हुम यहजनून, और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी जो ईमान लाए, जो अहले ईमान, जो मुसलमान हूँ, जो यहूदी हूँ, जो नसारा हूँ, ईसाई हूँ, और जो साबीन, जो भी अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको उनका अजर अता फरमाया जाएगा, और ना ही उन पे कोई खौफ होगा, और ना ही वो गमगीन होंगे। इससे मुराद कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाना लाजमी है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर नजात मुमकिन नहीं है। ये उनसे पहले के लोग मुराद हैं कि जो, जब उनकी किताबों के अंदर तहरीफ नहीं हुई थी, जब उनके दीन के अंदर तहरीफ नहीं हुई थी, उस वक्त के जो लोग थे, जो हकीकी मानों में मुवाहिद थे, जो तौहीद का इकरार करने वाले थे, और जो अपने अंबिया पर ईमान लाने वाले थे, वो मुराद हैं। कि जो भी, जिन्होंने भी अपने अपने दौर के अंदर, अपने अपने अंबिया के दौर के अंदर, उनकी रसालत के अंदर, उनकी नबूवत के अंदर उन पर ईमान लाया और अल्लाह के साथ कुफ्र नहीं किया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, तो फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनके लिए उनका अजर है उनके रब के यहाँ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के बाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, अब किसी के लिए जायज नहीं है सिवाय दीन इस्लाम कि दीन इस्लाम के अलावा कोई भी दीन काबिल कबूल नहीं है। जो भी दीन इस्लाम को छोड़ के किसी और दीन पे अमल करेगा, तलाश करेगा, तो वो आखिरत में उसके उसके लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा, उससे बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह अल्लाह ने फरमाया कि वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, कि ऐसा इंसान आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। जी, बनी इसराइल पर कोई तूर ऊंचा करके इताअत का वादा लिया गया। और इसके बाद अगली आयत जो है, आयत नंबर 64, इसके अंदर क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल का बयान है कि वो इद अखरना, और जब हमने लिया, मीसाककुम, तुमसे पुख्ता अहद और पुख्ता वादा लिया, यानी बनी इसराइल से, व रफाना, और हमने बुलंद किया, फौककुम, तुम्हारे ऊपर, अतूरा, कोई तूर को, खुदू, ले लो, पकड़ लो, मा आतईनाकुम, जो हमने दिया तुम्हें, बिकुव्वतिन, मजबूती के साथ। तो जो अल्लाह ताला ने दिया वो क्या? तौरात। बिकुव्वतिन से मुराद क्या है? मजबूती से उस तौरात को पकड़ लो। क्या मतलब है? कि उस पे अमल करो, यानी अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था, और अल्लाह ताला ने कोई तूर को उन पे बुलंद कर दिया था, और वो ऐसे था कि जैसे कि उन पे, उनके ऊपर गिरने लगा है। और ये इसलिए किया गया ताकि वो देख के, ताकि वो डरें और अल्लाह ताला से ये पुख्ता अहद करें, और अल्लाह ताला के अहद और वादे से फिर न जाएं। अल्लाह ने फरमाया कि वज़्कुरू मा फीही, और जिक्र करो, याद करो, मा फीही, जो उसके अंदर है, यानी उस किताब के अंदर है, यानी तौरात के अंदर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। तो वज़्कुरू से मुराद क्या है? जिक्र करो से मुराद क्या है? कि जो उसके अंदर है उसको याद करो, यानी उसको पढ़ो, उसकी तिलावत करो, और उस पे अमल करो। तो यही हुक्म कुरान के लिए है कि हमें इससे क्या सबक मिलता है? कि हम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें किताब बनाई, अता फरमाई, जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल की गई, तो हम उसकी तिलावत करें, उसके अंदर गौर व फिक्र करें, उसके अंदर हम तदब्बुर करें। और सबसे जो अहम जो चीज़ है ये है कि हम उस किताब पे हम अमल करने वाले बन जाएं, हम उस पे अमल करें, ताकि हम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाएं। अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा तवल्लैतुम, फिर उसके बाद क्या हुआ? तवल्लैतुम, तुम फिर गए। उसके बाद तुमने क्या किया? अहद लेने, अहद, अल्लाह ताला को अपना पुख्ता अहद देने के बाद क्या हो? तुम फिर गए। मिन बाद का, उसके बाद, फलौला, फिर अगर ना होता, फजलुल्लाह, अल्लाह ताला का फजल, अलैकुम, तुम पे, व रहमतहू, और अल्लाह ताला की रहमत अगर ना होती, लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम हो जाते खसारा करने वाले, खसारा पाने वालों में से। तो ये अल्लाह ताला का तुम पे खास फजल, और अल्लाह ताला की तुम पे खास रहमत थी कि तुम खसारा पाने वालों में से नहीं हुए। अल्लाह ताला ने तुम्हें खसारा पाने वालों में से नहीं किया। हफ्ते के दिन के मुजरिम, बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन काम को मना किया था, हराम करार दिया था, कि हफ्ते के दिन अमल नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, बल्कि हफ्ते का दिन क्या होगा? इबादत का दिन होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया? कि नौज बिल्ला अपने जाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन को धोखा देने की कोशिश की, और वो हीले बहानों के साथ काम करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि वलकद, और अलबत्ता तहकीक, अलिम, तुम लोगों ने जान लिया, तुम लोगों को इल्म हो गया, अल्लदीना,
ان لوگوں کو تم لوگوں نے جان لیا، اعتداؤ جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبتی ہفتے میں، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان کے لیے، یعنی ہم نے ان سے پھر یہ کہا، کونو تم بن جاؤ، قردتن بندر، خاسئین ذلیل، تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل سے منع کیا تھا ہفتے کے دن کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، مچھلیوں کا شکار کیسے کیا کہ ہفتے کے دن وہ کیا کرتے تھے کہ وہاں پہ گڑھے کھود دیتے تھے، اور یہ ہیلا اور بہانہ کیا گڑھے کھود کے، تو ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، تو وہ ان گڑھوں کے اندر گر جاتی تھی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اتوار کے دن جا کے ان مچھلیوں کو نکالتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ تو ان میں سے جو لوگ یہ عمل کرتے تھے، اللہ کی اس نافرمانی کے مرتکب ہوئے تھے، وہ بندر بن گئے تھے، ان کی شکلیں بندروں کی طرح ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیسا عذاب نازل کیا تھا، فرمایا فجعلناها، اللہ نے فرمایا کہ پس ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی اس واقعے کو، نقالا عبرت، لما بین یدیہا، لما ان کے لیے، بین یدیہا جو اس کے سامنے تھے، یعنی جو اس وقت موجود تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے ہیں، یعنی اس بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو موعظہ بنا دیا اور عبرت بنا دیا۔ وہ موعظتاً، اللہ نے فرمایا کہ وہ موعظتاً، اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت بنا دی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ہیلے بہانے بنا کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک انسان اپنے نفس کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو پیدا ہونے والے جو وساوس ہیں، جو وسواس ہیں، وسوسوں سے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد گائے کا واقعہ ہے، بقرہ کا قصہ ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن انہوں نے سوال در سوال کیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہ سوال کرتے اور بات کو مزید قریدتے کہ اب گائے کیسی ہونی چاہیے، اور بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے ان کو تنگ کرتے اور سوال کرتے گائے کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہزوا مذاق، یعنی کیا تم، اے موسیٰ، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی گائے کو ذبح کرنا یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کے اندر، جب وہ مصر کے اندر تھے تو وہاں پہ گائے پرستی بہت زیادہ عام تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ حکم دیا گیا کہ جو گو پرستی ہے، گائے کی جو پوجا ہے، اس پہ، اس کو جڑ سے ختم کیا جائے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم گائے کو ذبح کریں، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، کہا، اعوذ باللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، کہ میں جہالت والوں میں سے ہو جاؤں، میں جاہل بن جاؤں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ تو قال، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین، کہ وہ بیان کرے، واضح کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، کہ یہ گائے کیسی ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنا شروع کر دیے، یہ کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، اپنے رب سے کہو کہ ہمیں بتائے کہ یہ گائے کیسی ہے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے، کتنی یعنی بے ادبی اور کتنی گستاخی سے انہوں نے بولا کہ اے موسیٰ، اپنے رب کو بولو، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ قال، کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو کہتا ہے، انہا، کہ بے شک یہ، یعنی گائے، بقرتون، گائے ہے ایک،
لا فارزن، نہ بوڑھی ہے، ولا بکرن، اور نہ بچڑی ہے، اوان، اوسط عمر کی ہے، بین ذالک، اس کے درمیان۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ گائے کیسی ہے، نہ بڑی عمر کی ہے اور نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہے، درمیانی عمر کی ہے، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی اصل جو معاملہ ہے وہ عمل کا ہے، کہ عمل کرو، کوئی بھی گائے تم ذبح کر دو، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا قالوا، انہوں نے کہا ادع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، کے بیان کرے، واضح کرے، لنا، ہمارے لیے، ما لونھا، کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ یعنی سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، ایک سوال کیا پھر دوسرا سوال کیا کہ ہمیں اور مزید بتاؤ کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک یہ، یعنی گائے، بکر تم، گائے ہے، ایک ایسی گائے ہے، صفراء، پیلے رنگ کی ہے، فاقعن، اس کا رنگ انتہائی گہرا ہے، شوخ رنگ ہے، لونها، اس کا رنگ، تسر، وہ خوش کرتی ہے، الناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو انتہائی زرد رنگ کی ہو، گہرے زرد رنگ کی ہو، کہ دیکھنے والوں کو خوش کرے، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے، خوبصورت لگے۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کیا، مزید سوال پہ سوال، قال، انہوں نے کہا ادعو، دعا کر، تو لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنے رب سے، یبین، بیان کرے وہ، لنا، ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہے یہ، یعنی وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، ان البقرہ، کہ بے شک جو بکر، یعنی گائے ہے، تشابہ، مشابہ ہو گئی ہے، یعنی گائے جو ہیں وہ مشابہ ہیں ایک دوسرے کی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کون سی گائے ذبح کریں ان میں سے، علینا، ہم پہ مشابہ ہوگی، وہ انا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، لمحتدون، ہم ہدایت پانے والے ہیں انشاءاللہ، ہم پا لینے والے ہیں انشاءاللہ اس گائے کو، اور وہ گائے انشاءاللہ ہمیں مل ہی جائے گی، آپ ہمیں بس مزید تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک یہ، ہا سے، یہ مؤنث کا ضمیر مؤنث کی ہے نا، مراد گائے ہے، بقرۃ، ایسی گائے ہے کہ لا ذلول، جو جوتی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض، ہل نہ چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، ولا تسقی، اور نہ ہی پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمتن، مسلمتن سے مراد کیا ہے، کہ جو صحیح سالم ہو، جو کیا ہو، صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا، لا شیۃ فیہا، اس میں، اس کا جو رنگ ہے، پیلا رنگ، اس کے علاوہ کوئی اور رنگ کا کوئی داغ دبا اس کے اندر نہ ہو، یعنی اس میں کسی اور رنگ کا نشان بالکل نہ ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، الآن، ہاں، ابھی، جئت بالحق، ابھی آپ صحیح بات آپ نے کی ہے، اب جو ہے نا، ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ بالکل صحیح ہے۔ فذبحوها، تو پس انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ نہیں تھے قریب کے اس عمل کو کرتے، یعنی گائے کو ذبح کرنے کے قریب وہ نہیں تھے، یعنی گائے کو ذبح کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے سوال پہ سوال کیے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اس کے سزا، یعنی اس عمل کے سزا کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اوپر مشکل کی اس انداز میں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، تو جو آگے سے جو رزلٹ تھا وہ بھی اسی طرح کا ان کو ملا۔ اس کے بعد جو ہے، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور جو قاتل تھا، جن لوگوں کو معلوم تھا کہ قاتل کون ہے، تو انہوں نے اس کو چھپا لیا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو گائے جو ذبح کی تھی، اس کا ایک ٹکڑا لے کے اس گائے پہ آپ مارو، تو وہ بندہ زندہ ہو جائے گا، تو وہ مقتول، وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ قاتل کون ہے، اس نے بتا دیا کہ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ تو اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر ہے، اس واقعے کا ذکر ہے کہ وَإِذْ، اور جب قتل تم نے قتل کر دیا، نفسن، ایک نفس کو، ایک یعنی جان کو، یعنی شخص کو، ایک انسان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس میں جگڑنا شروع ہو گئے، واللہ، اللہ تعالیٰ، مخرج، نکالنے والا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، فقلنا، پھر پس ہم نے کہا، اضربوہ ببعضها، تم مارو، ببعضها،
اس کے بعض کے ساتھ، یعنی گائے کا گائے کا جو حصہ ہے کہ ایک حصے کو وہ جو مقتول ہے اس کے جسم کے ساتھ مارو. کذالک اسی طرح یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے الموتا مردوں کو، ویریکم اور اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے تمہیں آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ. تو اس واقعے میں بھی مردوں کے زندہ کرنے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. ثم قست قلوبکم، اللہ نے فرمایا کہ ثم قست، پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہی کالحجارۃ تو وہ پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے، لما ایسے بھی ہیں، یتفجر پھوٹ پڑتی ہیں، منہ اس سے، الانہار نہریں، یعنی بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک منہا ان میں سے، یعنی پتھروں میں سے، لما وہ جو یشقق جو پھٹ جاتے ہیں، فیخرجو بس نکلتا ہے، منہ ان میں سے، الماء پانی، یعنی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے وہ بھی ہیں، لما جو یحبط جو گر جاتے ہیں، جو گرتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ اللہ تعالیٰ نہیں ہے بغافلین غافل، اما اس سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بنی اسرائیل نے کی، کفر کیا، انبیاء کو قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کی. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے، اور وہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ. حالانکہ بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، ان پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر انتہا درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. حالانکہ پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوف اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اور بعض ایسے پتھر ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ گر پڑتے ہیں. تم تو ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو. افتطمعون، یہ آخری صفحہ ہے ہمارا، آیت نمبر 75 ہے. افتطمعون کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا یہ تم طمع امید لگائے بیٹھے ہو ان یہود سے، ان یؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، نہیں تمہاری بات پہ اعتبار کر لیں گے، تمہاری بات وہ مان لیں گے، تم پہ وہ ایمان لے آئیں گے. وقد کان فریقن اور وقد اور البتہ تحقیق، کان تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا تھا، ثم پھر یحرفونہ پھر وہ کیا کرتا تھا، وہ گروہ وہ تحریف کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر، یعنی تورات کے جو الفاظ تھے ان کو وہ لوگ بدل دیتے تھے، یا اس کے معنی اور مفہوم کے اندر تبدیلی کر دیتے تھے. من بعد ما عقلوہ بعد اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھ لیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے بعد، اس کے بعد وہم یعلمون جاننے کے بعد، وہ جانتے تھے، جانتے بوجھتے، عقل اور فہم حاصل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر وہ کیا کرتے تھے، تحریف کے مرتکب ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ تبدیل کر دیتے تھے. وَإِذَا اور جب لَقُوا وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. تو یہ یہودیوں کے ایک گروہ کا ذکر ہے کہ جو منافق تھے، جو ظاہراً ایمان لے آئے تھے، اور جو وہ اہل ایمان سے ملتے تھے ان کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
وَإِذَا خَلَا، اور جب اکیلا ہوتا، بعضهم ان کا بعض، الا بعض بعض کی طرف، یعنی جب ان میں سے بعض آپس میں اکیلے میں ملتے، قالوا تو کہتے آپس میں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو، یعنی اہل ایمان کو، مومنین کو، بما جو فتح اللہ جو کھولی ہیں، علیکم تم پہ، فتح اللہ اللہ تعالیٰ نے کھولی علیکم تم پہ، یعنی تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ منافق قسم کے جو یہودی تھے، یہ اہل ایمان کو آ کے یہ کہتے تھے کہ ہاں واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور واقعی تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں موجود ہیں، یہ بیان ہیں۔ تو جب وہ اپنے سرداروں سے ملتے، جب اپنے دوسرے جو ان کے یہود تھے ان سے ملتے تھے، تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم ان کو، اہل ایمان کو، یہ باتیں کیوں بتاتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، قرآن برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات کے اندر خبر دی گئی ہے اور آیات موجود ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تم کیوں بتاتے ہو اس طرح، لیحاجوکم بہ، تاکہ وہ اس کے ساتھ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، تم پہ حجت اپنی قائم کریں، حجت تمام کریں، ان ربکم، تمہارے رب کے پاس، یعنی قیامت کے دن، یعنی وہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف حجت ہوں گے، تمہارے خلاف بہت بڑی دلیل ہوں گے، تم ان سے ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے اندر فہم نہیں ہے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو وہ ان کو تنبیہ کرتے تھے، وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ یہ عمل نہیں کرو، اہل ایمان سے تم یہ باتیں کیوں ذکر کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تم پہ کھولی ہیں؟ جی، تو اچھا سیکھنے اور قول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ جو آپ سیکھیں آپ اس کو لکھیں بھی، اور نوٹس بنائیے، اور نوٹس ایسے بنائیے کہ خلاصہ آپ لکھیے، اور پھر بعد میں اس کے ریویژن بھی کیجیے اور اس کو پڑھائیں، اور دیکھیے قرآن کے اندر غور و فکر کیجیے، تدبر کیجیے، اور غور و فکر اور قرآن کے اندر تدبر کب ہوگا؟ کہ جب ہمیں اس کا معنی اور مفہوم، اس کی تفسیر کا علم ہوگا، جب ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا، تو تب ہی ہم قرآن کے اندر غور و فکر کر سکتے ہیں، ہم تدبر کر سکتے ہیں۔ تو ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ جی، اس سے پہلے کوئی ٹیم کی طرف سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی، بارک اللہ فیکم، ہم کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔